اسرائیلی فوج اور حماس کے درمیان گھمسان کی جنگ جاری ہے۔ جہاں اسرائیلی فوج کی جانب سے فضائی کے بعد زمینی کارروائی بھی کی جا رہی ہے تو وہیں حماس کی جانب سے بھی اسرائیلی زمینی کارروائی کا بھرپور جواب دیا جا رہا ہے۔ غزہ میں زمینی کارروائی میں حصہ لینے والے مزید 4 اسرائیلی فوجی حماس کے حملوں میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے اپنے مزید 4 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ اسرائیلی اخبار ہاریٹس کی رپورٹ کے مطابق ان ہلاکتوں کے بعد غزہ کی لڑائی میں ہلاک ہونے والے اسرائیلی فوجیوں کی کل تعداد 23 ہو گئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ اس نے غزہ شہر میں حماس کے مضبوط گڑھ کو گھیرے میں لے لیا ہے اور وہ غزہ کی پٹی پر حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ وہ غزہ میں زیر زمین سرنگوں اور راکٹ لانچر سمیت حماس کی دیگر تنصیبات کو نشانہ بنا رہے ہیں اور عام شہریوں کی ہلاکتوں کو کم سے کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے حماس کے مضبوط گڑھ کو گھیرے میں تو لے لیا، لیکن اس کو حماس کے جنگجوؤں کی جانب سے شدید مزاحمت کا سامنا ہے، اور اسرائیلی ڈیفنس فورس نے اعتراف کیا کہ حماس کے جنگجو سرنگوں سے حملہ کرتے ہیں اور واپس بھاگ جاتے ہیں۔ اس سے پہلے جمعرات کو IDF نے حماس کے تقریباً 130 جنگجوؤں کو مارنے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن اس کی تصدیق نہیں ہوئی۔ ادھر لبنان کی جنگجو تنظیم حزب اللہ نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے اسرائیل میں بیک وقت 19 اہداف پر حملے کیے ہیں، جو ان کے مطابق اسرائیل پر اب تک کا سب سے شدید حملہ ہے۔ اسرائیلی فوج نے اس کے جواب میں لبنان میں حزب اللہ کے متعدد ٹھکانوں پر حملوں کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیلی فوج کا یہ دعویٰ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب گزشتہ ماہ جنگ شروع ہونے کے بعد آج حزب اللہ کے رہنما حسن نصر اللہ کا پہلا عوامی خطاب متوقع ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ شروع ہونے کے بعد پہلی بار یہ توقع کی جا رہی ہے کہ آج حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ خطاب کریں گے۔ یہ تقریر ممکنہ طور پر حزب اللہ کے اگلے اقدامات کی نشاندہی کر سکتی ہے، کیونکہ لبنان اسرائیل کی سرحد پر حزب اللہ کے جنگجو اور اسرائیلی فوج ایک دوسرے پر حملے کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ علاقہ ایک اور میدان جنگ بن سکتا ہے۔ تاہم اب تک جھڑپیں کچھ علاقوں تک محدود ہیں۔ 7 اکتوبر کو حماس کے حملے اور غزہ پر اسرائیلی بمباری کے بعد سے حزب اللہ نے اسرائیل پر حملے بڑھا دیے ہیں اور اسرائیل ان حملوں کا جواب دے رہا ہے، لیکن دونوں فریقوں نے بظاہر کشیدگی میں خطرناک اضافے سے بچنے کے لیے اقدامات کیے ہیں اور زیادہ تر حملے سرحدی علاقے تک محدود رہے ہیں۔ تاہم خدشہ یہ ہے کہ صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے۔ لبنانی جنگجو گروہ حزب اللہ نے لبنان اسرائیل سرحد پر متنازع شبہ فارمز پر موجود اسرائیلی فوج کے ٹھکانوں پر دھماکہ خیز مواد سے لیس 2 ڈرون سے حملہ کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ ادھر غزہ میں پینے کے پانی کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔ ادھر اقوام متحدہ نے پانی کی قلت مزید بڑھنے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ کی صورتحال تباہ کن حد تک پہنچ چکی ہے۔ غزہ میں ایندھن کے داخلے پر پابندی اور پانی کی فراہمی میں خلل کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو پینے کے صاف پانی تک بہت کم رسائی حاصل ہے۔ ادارے کے مطابق پانی انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے اور آج 20 لاکھ غزہ کے باشندے پینے کے پانی کی تلاش کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ماہرین نے بیان میں خیال ظاہر کیا کہ غزہ میں شہریوں کو نسل کشی کا شدید خطرہ لاحق ہے اور اسے روکنے کے لیے وقت ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا کہ اسرائیل غزہ کی پٹی کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، اور انہوں نے اسرائیل اور اس کے اتحادیوں سے فوری جنگ بندی پر اتفاق کرنے اور حماس سے تمام قیدی شہریوں کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں اسرائیلی مشن نے ان تبصروں کو افسوسناک اور تشویشناک قرار دیا اور حماس کو شہریوں کی ہلاکتوں کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ ادھر مصر کے ساتھ رفح کراسنگ کھلنے کے بعد متعدد غیر ملکی شہری غزہ چھوڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ تاہم طبی امدادی تنظیم ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز کا کہنا ہے کہ 20,000 سے زیادہ زخمی لوگ علاقے میں پھنسے ہوئے ہیں۔